الحمد للہ شروع کر وحدہ بسم اللہ۔ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم سامعین، آپ نے یہ چیز تو نوٹ کی ہوگی کہ الایاری اپنی کتاب سے آج راہ فرار کر چکے۔ آج مدعی ہم ہیں، ہمارے سوالوں کے آپ کو جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اپنا شیعہ مذہب آج آپ بھول چکے ہیں، اپنے آج آپ اصول بھول چکے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ ہم آپ کے اصول بھی یاد دلائیں گے، آپ کو مذہب بھی یاد دلائیں گے۔ ذرا ادھر دیکھ کے آپ ہنسے نا، جس کے پیچھے آپ کی بے بسی چھپی ہوئی ہے۔ اچھا سامعین، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، روزہ کافی کے حوالے سے ہم نے روایت پیش کی، کہتے ہیں کہ ہاں شیعہ مذہب میں معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے معاذ اللہ، اور اس کی وجہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں بیعت کی بات ہو رہی ہے کہ بیعت کی گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے، اور اقرار تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اقرار تو آپ کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول الایاری کے مجبوراً بیعت کی، جی ان کو ڈر تھا، مجبوراً بیعت کی۔ یہ بھی انشاءاللہ میں آگے چل کے دکھاؤں گا، آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ بھی ان کا جھوٹ ہے۔ مذہب کے حساب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مجبور نہیں تھے، کوئی مکرہن انہوں نے بیعت نہیں کی، یہ بھی انشاءاللہ میں دکھاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارا الایاری سے یہ مطالبہ ہے، دیکھیں ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، بیعت کا تعلق ظاہری عمل ہے، بیعت ٹھیک ہے، ظاہری عمل ہے۔ تو آپ ہمیں صراحتاً روایت دکھائیں الایاری، آج آپ کیوں قیاس کی طرف چلے گئے؟ قیاس کی طرف آپ چلے گئے کہ جی یہ نہیں تو بھلا یہ، ایسے ہے تو بھلا ایسے، اور یہ آپ قیاس کر رہے ہیں، آپ قیاس کر رہے ہیں۔ آپ نے اماموں کو چھوڑ دیا، آج آپ نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اپنے اصولوں کو چھوڑ دیا۔ آپ ایک صراحتاً روایت دکھائیں، واضح روایت دکھائیں کہ جی مکرہن بیعت نہیں ہوتی، یہ آپ دکھائیے گا۔ تو بہرحال ہم نے الایاری کے اصول کے مطابق شیعہ مذہب کی معتبر روایت دکھائی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ آپ اپنی باری میں کہیے گا، آپ اپنی باری میں بات کیجیے گا۔ اجازت دیں سوال، اجازت دیں سوال۔ چلیں۔ اپنی رضا سے اپنی بیوی کو بادشاہ کے لیے زنا کے لیے بھیجنا یہ جائز ہوتا ہے؟ اس کا جواب میرے ذمہ نہیں ہے، اس کا جواب میرے ذمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب میرا آپ سن لیجئے۔ اور جو نبوت میں شک کرے اور نبی کو پاگل سمجھے، طارق صاحب ذرا انہیں خاموش کرائیے گا، وہ مسلمان ہوتا ہے کافر ہوتا ہے؟ طارق صاحب ذرا انہیں خاموش کرائیے گا۔ اجازت لے کے سوال کیجیے، اجازت لے کے سوال ہو گیا نا، سوال ہو گیا، بس ٹائم چل رہا ہے ان کا، کمنٹس بعد میں کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دوسری روایت دیکھ لیجئے، امالی، اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، وغیرہ الایاری دیکھ لے، شیئرنگ جعفر صاحب کروا دیں ہماری، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ سامعین یہ دیکھ لیجئے، ٹائم روک دیجئے، میرا ٹائم روک دیجئے۔ اسکرین شیئرنگ آن ہے بھائی، آن ہے، کیا ٹائم روک دیں؟ آپ خود وہاں سے اسکرین شیئر کریں نا، ادھر سے تو آن ہے آپ کا اسکرین شیئرنگ۔ نہیں تو میں تو آپشن دباتا ہوں، لیکن اب نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں؟ چلیں اب ہو گیا بھائی، آپ نے کچھ اور دبا دیا نا۔ اب نظر آ رہی ہے؟ آپ نے اپنا بیک گراؤنڈ چینج کیا بھائی۔ یہ امالی ہے، کتاب الامالی، شیخ الطائفہ ان کے جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی معتبر کتاب ہے، انکار کریں گے پھر انشاءاللہ ہم بتائیں گے ان کو۔ اچھا جی، اس کے اندر یہ روایت ہے، دیکھ لیجئے، انشدکم باللہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قسم دی، کس بات کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہتے ہیں کہ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وانا اولى الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبالناس، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قسم دے کر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کر گئے، اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زیادہ حقدار تھا اور لوگوں کے پاس بھی زیادہ حق رکھتا تھا۔ قالو، لوگوں نے کہا کہ اللہم نام، جی ہاں بے شک، قال فبایعتم ابا بکر، تم نے ابو بکر کی بیعت کی، وعدلتم عنی، اور مجھ سے عدول کیا، فبایعت ابا بکر، تو میں نے بھی ابو بکر کی بیعت کی، کما بایعتموہ، جس طریقے سے تم نے بیعت کی، جس طریقے سے لوگوں نے بیعت کی، جس طریقے سے لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت علی تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اسی طریقے سے بیعت کی، ٹھیک ہے نا، حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے بھی اسی طریقے سے، یعنی بغیر اقرا کے، ٹھیک ہے۔ اور آگے حضرت علی خود فرماتے ہیں وکرہت، اور میں نے اس بات کو ناپسند سمجھا، ان اشق اصل مسلمین وان افرق بین جماعتہم، کہ مسلمانوں کے اتفاق میں کہیں دراڑ پڑے، کہیں اختلاف ہو، ان کی لاٹھی ٹوٹے، اس کو میں نے ناپسند سمجھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کو خلیفہ، عمر کو خلیفہ بنایا،
فبایعت عمر کما بایعتموہ، تو میں نے حضرت عمر کی بھی بیعت کی جس طریقے سے تم لوگوں نے بیعت کی. فبایعتم عثمان، بس تم لوگوں نے حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کو چنا اور عثمان کی بیعت کی میں نے جس طریقے سے تم لوگوں نے اس کی بیعت کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں خلفاء کی کیا کی ہے؟ بیعت کی ہے، تینوں خلفاء کی. اور شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصوص خلیفہ تھے، منصوص امام تھے. انہوں نے نص کی مخالفت کی اور غیر منصوص خلیفہ کی کیا کی؟ انہوں نے بیعت کی ہے، غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کی ہے. اور جو غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کرے اس کو اپنا امام مانے، اس کے متعلق ذرا اعلیٰ یاری کی ہے کلپ سن لیجئے. اس کا دین ہی نہیں ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو، امام جعفر صادق سیدھے بیٹھ گئے اور میری طرف انہوں نے غضب کی نظر سے دیکھا اور فرمایا لا دین لمن دان اللہ بولایتی امام جائر لیس من اللہ. فرمایا کہ وہ شخص جو ایک ایسا شخص کو اپنا امام مانتا ہے جس کا امام اللہ کی، اس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں، اس کا دین ہی نہیں ہے، اس کا دین ہی نہیں ہے، چاہے اس کا کتنا ہی تقویٰ وغیرہ ظاہر میں صرف قول ہو، اس کا دین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ سنا، یہ دوسرا فتویٰ. اللہ یاری اس کا جواب دے. بلکہ تیسرا فتویٰ کہ اللہ یاری کے بقول جو غیر منصوص امام کو اپنا خلیفہ مانتا ہے، اس کی بیعت کرتا ہے، اس کا دین ہی نہیں ہے، اگرچہ اس کا کتنا ہی بڑا تقویٰ کیوں نہ ہو، اس کا دین ہی نہیں ہے. تو شیعہ مذہب کے مطابق، اللہ یاری کی گفتگو کے مطابق، شیعہ حوالوں کے مطابق ان کا فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی، تو ان کے مطابق معاذ اللہ وہ مرتد بھی ہو گئے، وہ معاذ اللہ نص کی مخالفت کر کے کافر بھی ہو گئے، اور وہ معاذ اللہ بے دین بھی تھے ان کے مطابق. میں نے اپنی کوئی بات پیش نہیں کی، میں تو ان کی کلپ، ان کی کتابیں دکھا رہا ہوں. باقی انہوں نے جو باتیں پیش کی ہمارے حوالے سے، ان کا جواب دینا میرے اوپر لازم نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ مدعی آج ہم ہیں، یہ اپنے اصول سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے بات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو شیعہ مذہب ان سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے. عوان صاحب، ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے، ماں سوا نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے نا، تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو یہ مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیسے پیش کر رہے ہیں؟ یہ کیسے پیش کر رہے ہیں؟ ان کی مثال یہ پیش نہیں کر سکتے. اور پھر مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے نا، نبوت تو بالاتفاق منصوص من اللہ ہے، نبوت بالاتفاق منصوص من اللہ ہے. میرا ان سے مطالبہ آخر تک یہی رہے گا، اگر ان کو کوئی نبی پیش کرنا ہے تو ان سے یہ پیش کریں کہ انہوں نے کبھی جو ہے وہ مکرہن اپنے اس منصوص من اللہ ہونے کا انکار کیا ہو کہ جی لوگ مجھے قتل کر دیں گے، لوگ میرے خاندان کو قتل کر دیں گے، لوگ میرے اصحاب کو قتل کر دیں گے، چلو میں اس چیز کا انکار کر دیتا ہوں، میں اس کی مخالفت کر دیتا ہوں. ایک حوالہ ایسا یہ پیش کریں، ایک حوالہ ایسا پیش کریں ہماری کتاب سے، وہ ایک حوالہ اس طرح پیش کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگر حوالے سے ان کو پیش کرنا ہے تو. پھر اسی طریقے سے اگر عوان صاحب اگر میرا ٹائم ہے تو بتائیں، میں ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں، اگر نہ بات ہے گا ٹائم ٹھیک ہے. تیسری دلیل ہماری روضۃ الکافی، اسی طریقے سے شیخ الطائفہ کی امالی ہم نے پیش کی. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ بنتے ہیں، چوتھے نمبر پر خلافت کو قبول کرتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں. چوتھے نمبر پر خلیفہ بن کر بھی انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نص کی مخالفت کی نا. شیعہ مذہب کے مطابق تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے منصوص من اللہ خلیفہ تھے نبی علیہ السلام کے بعد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر خلیفہ بن کے اس نص کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ تیسری دلیل ہے میری. اللہ یاری ان دلائل کا آپ جواب دو. آپ کہتے ہو مکرہن بیعت نہیں ہوتی، تو اس کی صراحتاً کوئی روایت آپ پیش کریں، صراحتاً کوئی روایت پیش کریں. عوان صاحب 7 منٹ کی ٹرن ہے ویسے، ٹھیک ہے؟ میں نے 10 منٹ چل گئی ہے، یہ ٹرن 10 منٹ چل گئی. چلیں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ اگلی ٹرن 7 منٹ کی ہوگی نا، عوام الناس کو سمجھنے میں آسانی. ابھی یہ 10 منٹ بات کریں گے، پھر 7 کی کر لیں گے. تو میں نے قبلہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب درمیان میں ٹائم نہ روکا تھا، اس وجہ سے یہ ان کو 1-1.5 منٹ زیادہ دیے. جی پلیز علامہ صاحب. دیکھیں شیخ صاحب، اگر یہ میرے اعتراضات کا جواب نہیں دے رہے ہیں، دیکھیں بات ہو رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا کفر. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کے جز ہیں، اہل بیت کے سردار، اہل بیت کا تاج سر، پوری امت کا تاج سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کا ایمان ثابت نہیں ہوتا. تو میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں شک کیا.
नबूवत में शक की वजह से अपने आप को पागल बोला है, हदीस भी सही है। इनकी अपनी किताब, और नबूवत में शक कुफ्र होता है, नबी को पागल कहना कुफ्र होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अपनी किताबों में ये लिखा है कि वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे। मुद्दई आज हमें, मुद्दई ये नहीं है, ये आपको भाई, पहले भी उसकी याद दिला रहे थे। हाँ, अहले बैत अलैहिस्सलाम को कौन काफिर समझता है भाई? अहले बैत का सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो तो अब अलग शेख साहब, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। नहीं, मौजूद यही है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को कौन काफिर समझता है ना। इस वक्त आप उसका बिल्कुल, इसके पास जवाब नहीं है। मैं इसी मुनाजरे में जवाब दे दो। आप हमारे सवालों से भाग रहे हैं लायारी साहब। बीच में ना बोला कर, बीच में ना बोला कर शेख साहब, बीच में ना बोला करें। देखें, मौजू है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को काफिर कौन समझता है? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर समझे, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेगैरत समझे, उसकी तौहीन करे अपनी किताबों में कि वो अपनी औरत को काफिर बादशाह के पास जिना के लिए बेचते थे। तो वो कैसे मुसलमान हो सकता है? मौजू नहीं है जो ये बता रहे हैं अवान साहब, ये मौजू नहीं है। मौजू कैसे नहीं है? शिया मजहब के मुताबिक, शिया मजहब के मुताबिक मौजू ये नहीं है। भाई, तौहीद अहले बैत अलैहिस्सलाम का ईमान और रसूल अहले बैत में से है या नहीं? एक मिनट, बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। वैसे ये अब्दुल लतीफ साहब, मैं जानना चाहूंगा वैसे ये है कि जब जवाब जो मुद्दई जवाब दावा में इल्जामी जवाब, वो कुछ सवाल तो उठा सकता है इल्जामी। ये देखें अवान साहब नहीं कमर तोड़ दी आपने इसकी। अवान साहब, आपने इसकी कमर तोड़ दी। इल्जामी जवाब नहीं दे सकता। आपको नजर आ रहा है अवान साहब? इल्जामी जवाब नहीं दे सकता। शिया मजहब लिखा हुआ है या अहले सुन्नत मजहब लिखा हुआ है? हमने तौहीन लिखा है ना, हमारा मेरे ज़हन में तौहीन था। तो उन्वान के एतबार से, हवालों के हवाले से ये इल्जामी हवाला है ना, इसमें इल्जाम का जवाब दे दो ना तुम इल्जामी जवाब का दो। जो इमामत से ताल्लुक रखता हो। शेख साहब, आप उनको बात करने दे जरा प्लीज। जी सर। ये क्या जरा रिपीट तकरार कीजिएगा, आपने क्या जवाब दिया सर? देखें, ये मौजू जो दे रहे हैं ना, मौजू देखें, ये मौजू से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। मौजू था कि इन्होंने जो लिखा है ना, शिया मजहब और शिया और तौहीन अहले बैत, ठीक है ना। तो शिया मजहब के मुताबिक हमने इनसे जो उन्वान तय किया था कि हम शिया मजहब पे बात करेंगे, ना कि अहले सुन्नत के मजहब पर, ठीक है। फिर अगर कोई इल्जामी हवाला पेश करता है तो इल्जामी हवाला भी वो इस पहले तो तहकीकी जवाब आता है, इल्जामी तो दूसरे नंबर पर रहता है, पहले तहकीकी जवाब आता है जो उनके पास नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप इल्जामी हवाले की बात करते हैं तो इल्जामी हवाला भी मौजू के हिसाब से होगा ना। ऐसा नहीं है कि अलग से अपना एक सवाल लेकर आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो बहरहाल इनको कहें मौजू पे रहें, मौजू से राय फरार इख्तियार ना करें, हमारे सवालों के जवाब दें। मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से भी बात की है, आगे मजीद बात करूंगा इनसे। नहीं, वो जो मकरू अपना कराहत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था ना, उस कराहत की उन्होंने पीछे कुरान की आयत पढ़ी थी, उस जो आपने सवाल उठाया था कि ये जो बैत है ये कराहत से है, और उसके पीछे उन्होंने कुरान की आयत पेश की। फिर उससे मजीद जुड़ता हुआ फिर उन्होंने एक हमारी किताब से हवाला पेश किया कि कराहत से अगर कोई पेश, हाँ, ये उन्होंने थोड़ी सी बात ज्यादा कर दी कि वो थोड़ा सा इजाफा। शायद का मैंने जवाब दिया है, समझता उस आयत का मैंने जवाब दिया है। आप क्या जवाब दिया आपने? बिल्कुल आपने आयत को टच ही नहीं किया जी, आयत को टच ही नहीं किया आपने। क्या जवाब दिया? सियाक को सबाक यही था कि कराहत को अल्लाह ताला, कराहत जो है ना वो माफ है, उसमें ईमान या कुफर का कोई। चले मैं जवाब दोबारा दोहरा दूंगा, इनको कहें आप मौजू पे रह के बात करें। अब मेरे हवालों और मेरे सवाल नहीं भाई, आप जब देखें आपके पास तो कुछ है नहीं ना गुफ्तगू की। जी सर। नहीं अलामा साहब, आपने जो गुफ्तगू पहले की है यार, आज क्या हो गया तुम्हें यार? मैं नहीं डर रहा। ये आपने जो आप देखें, आप अगर मर्दाना आलिमाना गुफ्तगू करें ना, जैसे आप सवाल करते हैं और रिवायत लेकर आते हैं। शेख साहब मुझे बात करना है ना, मुझे ठीक है। जैसे आपने रिवायत लाया, मैंने उसी रिवायत को स्क्रीन पे लाया, मैंने उसको रिवायत को पढ़ाया, उसको जवाब दिया। मौजू सेट कर, मुझे बात करने दो शेख साहब। आप अपना टाइम पूरा करो, ठीक है? आप टाइम पूरा करो। नहीं, मुझे नहीं, अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आप मुनाजरा नहीं कर रहे। आप मेरे इल्जामी, आप पे लाजिम है कि मेरे इल्जामी दलाइल के जवाब दे दें कि कौन अहले बैत अलैहिस्सलाम को काफिर समझता है। नहीं, क्यों जी, क्या फरमा रहे हैं? नहीं है ना, ये तो मौजू ही नहीं है, ये तो मौजू ही नहीं है। मैंने मौजू क्यों? इल्जामी जवाब आपको आप देखा मेरे भाई, इल्जामी भी मौजू, यानी आप एतराज कर सकते हैं, हम आपके मजहब पे एतराज नहीं करते। आपने बोला था ये शेख साहब आपने ये बोला था, शेख साहब आपने ये बोला था कि हम आपके मजहब पे एतराज कर सकते हैं, आप मेरे मजहब पे एतराज नहीं कर सकते। आपने ऐसी कोई बात की थी?
یہ کسی مناظرے میں دنیا میں ہوتا ہے کہ مجھے حق ہے تیرے مذہب پہ اعتراض کروں، آپ کو اعتراض کرنے کا؟ یہ کس طرح مناظرہ ہوتا ہے دنیا میں؟ ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے مناظرہ ہوتا ہے کہ موضوع کے مناظرہ حوالے سے بالکل بات کی مناظرہ جاتی ہے، بالکل کسی ہم مذہب پہ، دوسری کسی موضوع پہ دنیا میں گفتگو اس طرح کر رہے ہیں، مناظرہ نہیں ہوتا جس طرح آپ کر رہے ہیں، جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ بالکل ہم ہار آپ گئے ہیں کو مناظرہ، سنا دیکھیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی۔ عوام اب صاحب آپ ان کا ٹائم اچھا شروع کریں میری یا اپنی گفتگو شروع کریں؟ ایک بس منٹ، یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے نا، یہ اس کا کوئی میرا خیال ہے یہ ایسے ہی جرنل گفتگو ہوئی ہے، اس میں ٹائم تو لگایا نہیں تھا میں نے۔ ٹھیک ہے، تو آپ میں ٹائم لگا یہ دیں، عرض یہ گفتگو شروع میں کریں۔ ابھی ایک تھوڑا سا ایک دو جملے میں عرض کر دوں، میں جی یہ جی ہے کہ پہلے یہ اس کو گفتگو کو عبداللطیف سب چلنے دیں، عوام الناس کو اور ناظرین کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ ہے کہ پہلے وہ جو آپ پوائنٹ اٹھاتے ہیں نا، میں عرض کر رہا ہوں، میں اللہ جانتا ہے میں بالکل نیوٹرل اور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ بھی ٹھیک ہے میں اہل سنت سے ہوں تو وہ دوسری۔ انہوں نے پہلے ایڈریس کیا ہے اس کراہت کو، مکروہ اس کا میں لفظ آیا ہے نا، اس کو ایڈریس کرنے کے بعد انہوں نے جو بات کی ہے، ہم اس کا جواب اپنے جب جواب الجواب میں ہم جواب دیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ موضوع سے آپ نے ہٹ کے بات کی ہے، تو ویسے یہ ایڈریس تو کرتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جواب نہیں دے رہے، وہ جواب تو دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارا جتنے حوالے دیے ہیں نا ہم نے وہ جواب اس کا دے رہے ہیں، چاہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو، ابھی یہ امالی کی جواب دیں گے، امالی کا جواب دیں گے۔ میں ٹائم سٹارٹ کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولوی عبداللطیف صاحب نہایت ہی بے بس ہو گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کتابوں میں یہ جو حدیث لے کے آئے ہیں، یہ کراہت والی حدیث ہے، اکراہ کی حدیث ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہے، سورہ مبارک النحل آیا ہے، بلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی شخص اس کا دل ایمان پہ ثابت ہے، اس کی زبان سے اللہ کو گالی نکلتا ہے، یہ عماری کے لیے تو نا، اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دیا تھا، رو کے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑا واقعہ مشہور ہے، اور یہ مخصوص نہیں ہے صرف کلمے کے لیے، اللہ کی ایمان، یہ سب چیز کے لیے ہے۔ دیکھیں تقیہ ہر چیز میں ہوتا ہے، تقیہ ہر چیز میں ہے۔ جب آپ کو کوئی مجبور کرے، دیکھیں یہ مسئلہ بالکل اجماعی ہے۔ میں اس مولوی، دیکھیں یہ جہالت پہ آلودہ ایک شخص ہے، اس کو اتنا نہیں معلوم، اور میں نیچے اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہوں، اپنے لائق نہیں سمجھتا کہ میں اس کو ابتدائی باتیں سمجھا دوں۔ دیکھیں کہ ہاں یہ تو سب کا اجماع اس مسئلے پر کہ اگر آپ کو کوئی چیز پہ مجبور کیا جائے تو وہ آپ کے لیے، وہ آپ پہ کوئی تعانی نہیں ہے، جیسے حضرت عمار کے لیے تھا۔ دیکھیں یہ اصول کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما رفع عن الامہ، یہ فریقین نے یہ روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی اربع، میرے امت سے 4 چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، خطاؤھا ونسیانھا وما اکرہوا علیہ وما لم یطیقوا، انسان خطا کرے، انسان بھول جائے، اور کوئی شخص آپ کو مجبور کرے، اور جو چیز آپ کی طاقت میں نہیں ہے، مثلا آپ حج نہیں جا سکتے، بھائی حج واجب نہیں ہے، آپ کو اگر اکراہ کیا جائے، مجبور کیا جائے، ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو بھیج دو، اس کو آپ نہیں کہتے کہ بھائی یہ نبی نہیں ہے، یہ بغیرت نستجیر باللہ، نہیں کہتے، کیونکہ مجبور ہے، مجبور ہے، قتل ہو جاتا ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو بھیج دیا، بھائی ٹھیک ہے نا۔ تم نے جب وہ روایت کی نبی کے لیے جائز ہے وہ اکراہ کی صورت میں، تو حضرت وسیع علیہ السلام اپنے جان بچانے، اپنی شیعوں کی جان بچانے کے لیے، اور حدیث میں واضح طور پہ کو مکرہ تھے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اس کو تمتان بنا؟ یہ مسئلہ مسدود ہے بھائی، اس سے زیادہ اس مسئلے پر، بیعت والے مسئلے پر بات کرنا ہی غلط ہے۔ دیکھیں یہ ان کی اپنی کتاب ہے البخاری، یہ کتاب بخاری، اس میں ایک پورا باب ہے کتاب الاکراہ، یہ بخاری ہے بھائی، یہ بخاری ہے دار احیاء تراث کی، یہ صفحہ نمبر 1228، یہ کتاب الاکراہ پورا کتاب ہے، کہ اگر آپ کو کوئی اس میں شروع سے بھی یہ آیا کیا الا من اکرہ، بیعت اکراہ سے ہے تو اس سے تو زیادہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی بیوی آپ کی کتاب میں لے کے اپنی بیوی کو بھیج دیا، پہلے اس کا جواب دے دو، پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں شیخ۔ پہلے تم ابراہیم علیہ السلام کے لیے اگر جائز ہے کہ اپنی بیوی کو بھیج دے اکراہ کی صورت میں، تو علی علیہ السلام کو اپنی جان بچانے، مسلمانوں کی جان بچانے، شیعوں کی جان بچانے، اسلام کو بچانے کے لیے کہ بھئی اگر یہاں پہ خونریزی ہوتا ہے مدینہ منورہ میں، تو یہ تو آپ کے ایران والے یا روم والے تو پورے ایران مسلمانوں کو تباہ، اور مرتدین پورے عالم اسلام کو تباہ کر دیں گے۔ اسلام کو بچانے کے لیے اگر انہوں نے ابوبکر کی حکومت کے لیے سکوت کیا ہے، ساکہ ابوبکر کی حکومت کو قبول کیا ہے، تو ایک مجبوری ہے۔ جیسے حضرت عمار یاسر نے بتوں کا کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے گالی دیا، تو میرے محترم ناظرین، اس شخص سے میں نے پوچھا، دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نبی نہ مانے، اس کی نبوت پہ شک کرے، اپنے آپ کو نبی کو مجنون مانے، وہ کافر ہے نہیں، کہتے میں جواب نہیں دیتا، کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے۔ مولوی میری طرف دیکھو، تیرے پاس کیوں جواب نہیں دیتا؟ کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کی کتابوں میں یہ تو آپ نے بالکل اسے
نظر انداز کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتوں کی جو انہوں نے کیا، بتوں کی جو پوجا کیا، وہ بتوں کی پرستش ایمان ہے یا کفر ہے؟ شیخ صاحب یہ جامع البیان تعویل آیات القرآن الکریم، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی القى علیہ الشیطان کلمتین، شیطان نے ان کے زبان سے یہ دو کلمات جاری کیے، تلک ارفعیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. اس آیت کے پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ نماز کی حالت میں تلک الغرانقۃ الاولى، یہ خوبصورت نوجوان ہے، بلند پائے نوجوان ہے، ان شفاعتهن لترتجى، ہمیں امید ہے کہ یہ بت ہماری شفاعت کریں. یہ کفار مکہ کا بھی یہ عقیدت تھا کہ ایک اللہ ہے اور یہ بتیں شفاعت کرتی ہیں. تو اس نے جب سجدہ کیا ہے تو قوم سب راضی ہو گئے. ولید ابن مغیرہ جو بہت بڑا مشرک تھا، اس نے بھی سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کہا نحن معک، آپ نے ہمارے خداؤں کو مانا، ہم آپ کو مانتے ہیں، بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے ساتھ کئی روایت نقل کی ہیں اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے. اچھا بخاری میں یہ دیکھیں، یہ بخاری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پوجا کی ہے، بتوں کی پرستش کیا. اوے نبی کو کبھی تم ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح کافر بناتے ہو، کبھی سردار انبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بناتے ہو. اس کو کہتے ہیں میں اس کا جواب میں پابند نہیں ہوں. کیوں جواب نہیں دیتے؟ کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے. پاس جواب نہیں ہے. شیخ صاحب دیکھو یہ بخاری ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 888 سجد النبی، حدیث نمبر 4862. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھ رہے تھے، انہوں نے سجدہ کیا اور مسلمانوں اور مشرکین نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا ہے. وہ کب تھا کہ مشرکین نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا، مشرکین نے ان کے ساتھ سجدہ کیا. جی کیا فرما رہے ہیں؟ ٹائم روک دیں، سوری فار انٹرپشن، ٹائم روک دیا. اس پر آپ نے کافی گفتگو کی ہے، تھوڑا سا اگر ناراض ہوئیے گا، یہ ویسے اس کو آپ نے بہت پیش کیا ہے تو یہ ویسے میں پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں، بن جاتا ہے. پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں بخاری کی حدیث. نہیں پہلی ٹرن میں بھی آپ نے اس کا حوالہ دیا تھا. اس کو میں حوالہ دیا تھا، میں نے بخاری سے نہیں دکھایا تھا، بخاری سے نہیں دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں کہ ایمان کس کو واضح طور پر، سردار انبیاء کو واضح طور پر بتوں کے لیے جو بھی سجدہ کرتا وہ مشرک بنتا ہے. نبوت کے بعد انہوں نے نبی کو مشرک بنا دی. بھائی سن لیجئے، وہ ایک جو یہ ہے نا، یہ آپ کا دعویٰ، یہ جو بات ہے یہ الگ سے ہے. اصل یہ ہے کہ یہ یہاں کراہت تو نہیں ہے نا، یہ بالکل اپنی مرضی سے انہوں نے سجدہ کیا، بتوں کے انہوں نے نعت پڑھی ہے نماز میں. میں کہہ رہا ہوں جو بھی آپ پیش کر رہے ہیں وہ ایک اس میں کوئی کراہت کا کوئی تعلق نہیں ہے آج کے عنوان. تعلق بہت ہے نا، تعلق یہ ہے، تعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کو کافر کون کہتا ہے. دیکھیں یہ شیعوں کی کتاب سے لے کے آتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی بیعت کی ہے، وہ کفر ہے. ہم کہتے ہیں وہ بیعت جو ہے اقرار سے ہو، جو اللہ کو آپ اللہ اکرام میں آپ اللہ کو گالی بھی دیں اس کی کچھ نہیں ہوتی. آپ کی کتاب میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کی پرستش کی ہے، بتوں کی عبادت کی ہے. کفر تو یہ ہے. ہو گیا، صحیح ہے نا؟ آگے بڑھیں. ہاں آگے بڑھتے ہیں اگلے. اچھا آپ پڑھیں. اوالی کی جو حدیث ہے وہ شیعہ طرق سے ہے ہی نہیں بھائی، اس کے وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے نہیں، وہ مخالفین کے طریق سے ہے. اور اس میں بھی یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی رضا سے بیعت کیا، انہوں نے اس میں واضح الفاظ یہ ہیں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ امت پہ مصیبت نازل ہو جائے، امت میں اختلاف آ جائے. اہل بیت علیہ السلام کی طریق سے جو حدیث ہے انہوں نے خود کافی سے دکھایا کہ اس میں اکراہ کا لفظ بہت واضح طریقے سے تھا. یہ کوئی ایسی حدیث پیش کرے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اب مرضی سے رضا سے ابو بکر کو مان لیا. یہ حدیث یہ روایت دیکھیں کہ سورہ والنجم نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے بھی لوگوں نے سجدہ کیا ہے. ان میں امیہ ابن خلف بھی تھا. یہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب سجدہ کیا تھا؟ اسی وقت سجدہ کیا تھا. یہ فتح الباری میں ہے، اور روایت نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر یہاں پر سورہ حج میں اسی باب میں کہتا ہے کہ یہ روایت ان کے طرق کثیر ہیں. کثرت تدل عن القصة اصلا مع ان لها طریقین آخرین رجالهما على شرط الصحیحین. کہتا ہے اس کے طرق بہت زیادہ ہیں اس روایت کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پرستش کی ہے، اس میں دو طریق مرسل ہیں، اس کے رجال سب صحیح کے رجال ہیں، بخاری مسلم کے رجال ہیں. اچھا میرے محترم ناظرین، اور یہ ان کے بہت سارے کتابوں میں موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بھائی اپنے نبوت پہ شک کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بھائی آپ کو پاگل سمجھنا، یہ بالکل کفار والے طریقے. یہ کس کے کتابوں میں؟ ان کے کتابوں میں. اس کا جواب دے گا یہ شخص؟ نہیں دے گا یہ شخص.